ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہماری خوش نصیبی کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی یہ عظیم نعمت عطا فرمائی، اور ایسی عظیم نعمت کہ جس پر اگر زندگی بھر بھی ہم اس کا شکر ادا کریں تو شاید اس کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اس ماہ مبارک کی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کو سمیٹ کر اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے سورہ بقرہ، جو کہ قرآن پاک کی دوسری سورت ہے، اس کی آیت نمبر 185 کا ابتدائی کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کا تعارف کروایا۔ اور آج کی اس نشست میں چاہوں گا کہ صرف قرآن اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں صرف رمضان کا تعارف آپ کو کرواؤں کہ رمضان کی رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کا عالم کیا ہے۔ تو قرآن میں باری تعالیٰ نے جب اس ماہ مبارک کا تعارف کروایا اور بائی نیم اس کا نام لے کر تعارف کروایا تو فرمایا شہر رمضان، رمضان وہ مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس مہینے کے اندر قرآن نازل کیا گیا ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے قرآن کے نزول کے ساتھ جوڑ کر اس مہینے کا تعارف کروایا۔ اس مہینے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کے اندر قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ یہ ہمیں کس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے؟ انشاءاللہ ہم آگے اس پر بات کریں گے۔ کون سا قرآن نازل کیا؟ فرمایا ہدی للناس، وہ قرآن جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ یہ قرآن کتاب ہدایت بھی ہے، اور اس کتاب کو، اس قرآن کو فرقان کا نام بھی دیا گیا ہے۔ جیسے یہیں پر فرمایا ہدی للناس، یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ کہیں فرمایا ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو فرمایا اس کے اندر ہدایت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ والفرقان، اور یہ ایسی کتاب ہے، ایسا کلام ہے جو حق اور باطل کے درمیان واضح امتیاز کرنے والا ہے۔ جیسا کہ سورہ فرقان کی پہلی آیت میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، فرمایا بہت بابرکت ہے وہ رب جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر۔ تو اس قرآن کا ایک دوسرا نام فرقان بھی ہے کہ
کہ یہ وہ کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کرنے والی، امتیاز کرنے والی ہے۔ اور آگے باری تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کا تعارف تو ہو گیا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا، اور آگے پھر کچھ قرآن کی عظمتوں کا ذکر ہوا، اور ساتھ اب آگے فرمایا فَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، پس تم میں سے جو کوئی بھی اس رمضان کے مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ تو گویا اس ماہ مبارک کے روزے کو اللہ رب العزت نے فرض قرار دے دیا۔ ویسے تو روزے کی فرضیت کا ذکر اس سے 2 آیتیں پیچھے، آیت نمبر 183 میں دوسرے الفاظ میں بھی باری تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اور کیوں فرض کیے؟ فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزے اس لیے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو گویا جس آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے رمضان کا تعارف کروایا تو اس کا سب سے بڑا تعارف اس قرآن کے نزول کو کرتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن اتارا گیا۔ اور اس میں ایک اشارہ ہماری طرف جو باری تعالیٰ ہمیں جس کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں، اگر یہ مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر میں نے قرآن کو نازل کیا ہے اور تمہیں یہ مہینہ زندگی میں میسر آ رہا ہے، تو آؤ اس ماہ مبارک کے اندر تھوڑی سی کوشش کر کے قرآن کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو پھر سے بحال کریں۔ گویا قرآن سے تعلق جوڑنے کا یہ ایک موسم بہار آ رہا ہے۔ میں اکثر بیشتر یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ آپ کبھی چشم تصور میں لائیں کہ اس سے بڑی ہماری بدنصیبی کیا ہوگی کہ ہمیں معلوم ہے کہ کائنات کے اندر اس قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے، یہ خود اللہ کا کلام ہے۔ آپ بسا اوقات دیکھتے ہیں نا کہ سکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، مختلف جگہوں پر اقوال زرعی لکھے ہوتے ہیں، یہ قول فلاں شخص کا ہے، یہ قول فلاں شخص کا ہے، یہ قول فلاں بزرگوں نے کہا۔ اور قرآن وہ اقوال ہیں جو خود خدا کے اقوال ہیں۔ تو ذرا سوچیں، اس قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی کلام ہو سکتا ہے؟ ایسا عظیم قرآن کہ جس کی نسبت خود باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں 5 چیلنج کیے۔ فرمایا کل، محبوب اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں فرما دو، لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، محبوب انہیں بتا دو کہ یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ اگر سارے جن اور سارے انسان مل بھی جائیں کہ اس قرآن کی مثل کوئی کتاب بنا کر لے آئیں تو فرمایا اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے اس کام میں مددگار کیوں نہ بن جائے۔ گویا وہ ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا لیں تو فرمایا سارے جن اور انسان مل کر بھی اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ تو ذرا اندازہ کریں اس قرآن کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا محبوب یہ کافر لوگ کہتے ہیں ام یقولوا نفترا، کہ معاذ اللہ آپ یہ قرآن گھڑ کے لے آئے، خود بنا لیا ہے۔ تو محبوب انہیں فرما دو، انہیں بتا دو کہ اچھا اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں گھڑ کے لے آیا ہوں تو جاؤ تم بھی اس جیسی 10 صورتیں گھڑ کے لے آؤ۔ مگر آج 14 صدیاں بیت گئیں، 10 صورتیں تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی اس جیسی ایک بات بھی نہیں لا سکا ہے۔ پھر کہیں باری تعالیٰ نے فرمایا یہ 10 صورتوں کی بات کی، پہلے پورے قرآن کی بات کی۔ سورہ بقرہ میں فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں شک ہے اس میں جو کچھ ہم نے اپنے اس عبد خاص پر نازل کیا ہے تو فرمایا جاؤ پھر اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ کوئی ایک صورت بھی نہیں لا سکا۔
اور ایک مقام پر فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ گھڑ کے لے آئے ہیں تو انہیں فرماؤ کہ جاؤ پھر اس قرآن کی ایک بات جیسی بات ہی کوئی لے آؤ۔ وہ قرآن اس مہینے میں نازل کیا گیا ہے جو قرآن از اول تا آخر ہدایت ہی ہدایت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ جس رات میں قرآن اترا باری تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے بھی افضل قرار دیا، ایسی برکتوں والی رات بنا دی۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر والی رات جس میں قرآن اترا ہے، فرمایا کہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اور جس مہینے میں قرآن اترا اس مہینے کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شہر مبارک فرمایا یہ برکت والا مہینہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس مہینے کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا کہ جس مہینے کو خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم برکت والا مہینہ کراتے ہیں۔ ہم اکثر جب رمضان کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں رمضان المبارک، یہ لازم و ملزوم ہو گئے ہیں لفظ، برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو رمضان کو برکتیں کیوں ملی؟ ان برکتوں کے ملنے کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر باری تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو جس رات میں قرآن اترا وہ رات برکتوں والی ہو گئی، جس مہینے میں قرآن اترا وہ مہینہ برکتوں والا ہو گیا۔ تو بندے سوچ، اگر تو خود اس قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا اور اس قرآن کو اپنے من پر اور تن پر وارد کر لے گا تو چشم تصور میں لا اللہ خود تجھے کتنی برکت والا بنا دے گا۔ مگر بدقسمتی ہے کہ ہماری زندگیاں بیت جاتی ہیں، ہمیں صحیح ڈھنگ سے یہ قرآن پڑھنا بھی کوئی نہیں آتا۔ ہم اتنے غافل ہیں اس قرآن کے حوالے سے، اور اگر پڑھنا آ جاتا ہے تو پھر سمجھ کوئی نہیں ہے کہ اس کتاب کے اندر لکھا کیا ہے، اور اگر سمجھ آ جائے تو پھر عمل کوئی نہیں ہے کہ اس پر عمل کر کے ہم خود کو بدل ہی دیں، زندگی میں اللہ کے وعدوں کو ایکسپیرینس کریں۔ تو یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے کہ اسی کی ڈیٹیل اور تفصیل میں جاؤں، میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ باری تعالیٰ نے رمضان کا تعارف ہی اس قرآن کے نزول کے ساتھ کروایا۔ فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا، اور یہ قرآن از اول تا آخر یہ ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اگر کوئی شخص ہدایت کا طلبگار ہے، اور کون کہہ سکتا ہے کہ مجھے ہدایت نہیں چاہیے، مجھے رہنمائی نہیں چاہیے؟ باری تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر اس کا خلاصہ اور نچوڑ اگر دیکھیں تو کیا ہے کہ باری تعالیٰ نے بندے کو ایک ہی بات سکھائی ہے کہ بندے اگر کامیابی چاہتا ہے تو ہر وقت پھر میری بارگاہ سے ہدایت کی دعا کرتا رہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ نچوڑ ہے سورہ فاتحہ کا۔ اس دعا کرنے کا گور سکھایا ہے، بندے پہلے میری عظمتوں کو بیان کرنا، میری صفات کا تذکرہ کرنا، میرا ذکر کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کا تذکرہ ہے، اس کی صفات کا بیان ہو رہا ہے کہ جب میری صفات کا تذکرہ کرے گا، میرا نام لے گا، تو آگے جو تو نے دعا کرنی ہے یہ میری صفات کا ذکر تیری دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے گا۔ پھر فرمایا بندے اپنی عاجزی کو، اپنی انکساری کو اس دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ بنا دو۔ ایاک نعبد، مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں کہ مولا تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے کہ یہ بھی تیری دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے۔ اور یہ سارا کچھ کر کے پھر کرنا کیا ہے؟ بس ایک ہی دعا کرنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، مولا صراط مستقیم کی طرف ہمیں ہدایت عطا فرما۔ تو ہدایت چاہیے تو ہدایت کے لیے اس قرآن کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ اس قرآن سے ہٹ کر کہیں سے ہدایت میسر نہیں ہو سکتی۔ اس ہدایت قرآن سے بڑھ کر کائنات میں ہدایت کی کوئی اور کتاب نہیں۔
جس کا تعارف ہی باری تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جب سورہ بقرہ آگے شروع کی تو فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بس یہ کہہ کر اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے تو پہلا تعارف جو قرآن کا ہے وہ کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو اگر ہدایت چاہیے تو اس قرآن کے ساتھ جڑے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور اس رمضان کے موسم بہار سے بڑھ کر قرآن کے ساتھ جڑنے کا کوئی اور سہانا وقت نہیں ہو سکتا، جس میں باری تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول دے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دے، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جائے، اس سے بہتر موسم اور کیا ہو سکتا ہے؟ جس میں ہر روز تراویح میں کھڑے ہو کر آپ پارہ سوا پارہ روز قرآن کو سنتے ہیں، پھر خود قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، تو کاش اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے والے بھی بن جائیں۔ تھوڑا رک کر سوچیں کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا معنی کیا ہے، اور خالی ترجمے تک نہ رہیں بلکہ سمجھ کر پھر اس کے مطابق خود کو بدلنے والے بھی بن جائیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کا تعارف اس قرآن کے نزول کے ساتھ کروایا ہے۔ فرمایا یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا، اور پھر اس ماہ مبارک کے روزے کو ہمارے اوپر فرض کر دیا۔ فرمایا جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، پس اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ تو روزے کی فرضیت کا بھی ذکر آ گیا اور دوسری آیت میں ساتھ پہلے پڑھ چکا ہوں، مگر میں آج تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں بھی آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے آقا نے اس رمضان کے مہینے کا تعارف کیسے کروایا۔ دیکھیے، ہم اللہ کی عبادت، قیام کرنا، نماز پڑھنا پورا سال بھی کرتے ہیں، اور رمضان کے علاوہ بھی ہم روزے رکھتے رہتے ہیں، نفلی روزے پورا سال ہی چلتے رہتے ہیں۔ کبھی کفارے کے روزے آ گئے، کبھی ایام بیس کے روزے آ گئے، کبھی اور خاص خاص دنوں کے روزے آ جاتے ہیں، مگر چشم تصور میں لائیں کہ رمضان کے مہینے کی برکتوں کا، سعادتوں کا، عظمتوں کا عالم کیا ہے کہ باری تعالیٰ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ فرمایا جس شخص نے رمضان کے مہینے میں، رمضان کا خاص ذکر کیا، ایمان کی حالت میں پورے احتساب کے ساتھ روزے رکھے، تو فرمایا اس عمل کے صدقے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور سوچیے اس سے بڑی نوید اور خوشخبری کیا ہو سکتی ہے۔ تو گویا اس ماہ مبارک کی کوئی اپنی برکت ہے کہ جو خاص کر کے یہ بات بیان کی کہ جو اس ماہ مبارک میں روزے رکھے حالت ایمان میں، و احتساب، احتساب کا معنی ہے کہ اس روزے کے جملہ تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے۔ تو فرمایا ایسے روزے رکھنے والے شخص کے باری تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو یہ فضیلت صرف رمضان کو میسر ہے۔ اسی طرح فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ فرمایا قیام تو ٹھیک ہے، تم سارا سال ہی کرتے رہتے ہو، اس پر اجر ملے گا، ثواب ملے گا، تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو رمضان کے مہینے میں ایمان کی حالت میں اور پورے تقاضوں کے ساتھ قیام کرے، تو فرمایا اس قیام کے صدقے بھی اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ گویا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر بخشش کی، مغفرت کی ایک لوٹ سے لگی ہوتی ہے، بشرطے کہ بندہ اس بخشش کو حاصل کرنے والا بن جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ گویا ایک نیکی کا پورا ماحول ہوتا ہے، باری تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتے ہیں اپنے بندے کے لیے۔
اس کو جنت کی طرف متوجہ کرتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر کے اس کو نیکی کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اور وہ بدبخت شیطان جو بندے کے نیکی کے راستے کے حائل میں رکاوٹ بنتا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر ان سرکش شیاطین کو بھی زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں۔ کہیں فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور فرمایا اس مہینے کو پا کر بھی اگر کسی نے اپنی بخشش کا سامان نہ کیا تو پھر اس سے بڑھ کر وہ کون سا وقت آئے گا جب اس کی بخشش ہوگی۔ فرماتا میری آقا تعجب سے آگے کہتے ہیں کہ پھر کب وقت آئے گا اگر اس مہینے کے اندر بھی وہ اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکا۔ کہیں جبریل امین علیہ السلام میرے آقا منبر پر جلوہ افروز ہونے لگے تو 3 دعائیں کی جبریل امین علیہ السلام، جن پر میرے آقا نے آمین فرمایا، جن میں پہلی بات تھی کہ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی کے اندر رمضان کے مہینے کو پایا اور اس مہینے کو پا کر بھی وہ اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکا۔ رمضان نے اسے جنت میں داخل نہ کیا۔ گویا ایک نیکی کا ایسا ماحول ہوتا ہے کہ بندہ تھوڑی سی بھی کوشش کرے تو اپنی بخشش کا سامان کر سکتا ہے۔ ایک طویل حدیث مبارکہ ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شعبان کا آخری دن تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رمضان کا تعارف کروا رہے ہیں اور رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے باقاعدہ خطاب فرمایا، ان کو ترغیب دی اس رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی۔ فرمایا میرے غلاموں، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فکر ہو رہا ہے جو بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، شہر عظیم، یہ میرے آقا کے کلمات ہیں جو آپ نے فرمایا۔ پھر رک کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس مہینے کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا جس کو خود کمری والے آقا عظمتوں والا مہینہ قرار دے رہے ہیں۔ فرمایا وَشَهْرٌ مُبَارَكٌ، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا جس کو آقا شہر مبارکن فرما رہے ہیں۔ فرمایا اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ پھر میرے آقا نے یہ طویل حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ اس مہینے کے روزوں کو اللہ نے تمہارے اوپر فرض قرار دیا اور اس ماہ مبارک کی راتوں کے قیام کو اللہ نے تمہارے لیے نفل قرار دیا۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے قرب کی نیت سے کوئی نیکی کرے، نفل ادا کرے، تو اللہ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، اور اگر اس ماہ مبارک کے اندر کوئی فرض ادا کرے گا تو اللہ اس کو 70 فرائض کے برابر اجر اور ثواب عطا کرتا ہے۔ ذرا اندازہ کریں کہ اس میں اجر کی بھی ایک لوٹ سے لگ جاتی ہے۔ اللہ کئی گنا، عمل وہی ہے جو پورا سال بھی کرنا ہوتا ہے، مگر جب اس ماہ مبارک میں وہ عمل کرتے ہیں تو باری تعالیٰ کئی گنا اس عمل کا اجر اور ثواب بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا یہ مہینہ شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو روک لینے کا مہینہ ہے، کھانے سے روک لینا، پینے سے روک لینا، شہوات سے روک لینا، ہر اللہ کی نافرمانی سے خود کو روک لینا۔ پھر فرمایا شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے کام آنے کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ میرے آقا اس مہینے کا تعارف کروا رہے ہیں۔ فرمایا اس مہینے کے اندر مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے، رزق میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو روزہ افطار کروائے تو فرمایا اسے بخشش کا پروانہ عطا کر دیا جاتا ہے، اسے جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور فرمایا اس روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ یعنی روزہ افطار کروانے پر کتنے بڑے اجر کا میرے آقا اعلان فرما رہے ہیں۔ فرمایا اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، بخشش کا پروانہ مل جائے گا، اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جائے گا، اور ان 2 نعمتوں کے ساتھ ساتھ
باری تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ پھر اس روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ جس پر صحابہ کرام نے پلٹ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کسی کے پاس تو اتنی استطاعت نہیں ہے کہ لوگوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں اور ان کے روزے افطار کروائیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلاموں، یہ اجر اور ثواب پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر ہی نہیں ہے، بلکہ جس نے خالی ایک کھجور سے، پانی کے ایک گھونٹ سے یا دودھ کی ایک سیپ سے بھی کسی کا روزہ افطار کروا دیا تو اللہ اس پر بھی اس کو اتنا ہی اجر عطا کرے گا۔ ویسے قابل غور بات یہ ہے کہ جس بات پر میرے آقا اتنا انکریج کر رہے ہیں، بندے کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ بندے دوسرے کا روزہ افطار کروا، بھلے سے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، دودھ کی ایک سپ کیوں نہ ہو۔ یہ جو پیچھے آقا نے فرمایا یہ غمخواری کا مہینہ ہے، تو میرے آقا اس روزے کا ایک مقصد بھی بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ بندے اس رمضان کا مقصد تیرے اندر جذبہ ایثار پیدا کرنا ہے، جذبہ قربانی پیدا کرنا ہے۔ فرمایا اگر مہینے بھر کے روزے رکھ کر بھی تیرے اندر یہ جذبہ ایثار پیدا نہ ہوا، جذبہ قربانی پیدا نہ ہوا، تو نے اپنے سکھ کو دوسروں کے دکھ پر قربان کرنا نہ سیکھا، تو فرمایا مہینے بھر کے روزے رکھ کر بھی تو نے کچھ نہیں سیکھا۔ میرے آقا کے اس فرمان کا معنی یہ ہے جو ہمیں موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ بندے تیرے اندر جذبہ ایثار پیدا ہونا چاہیے، جذبہ قربانی پیدا ہونا چاہیے، اپنے سکھ کو دوسروں کے دکھ پر قربان کرنے والا بننا چاہیے۔ اور اس کے لیے آقا موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایک کھجور سے بھی کسی کا روزہ افطار کر دیا، خالی پانی کے ایک گھونٹ سے کسی کا روزہ افطار کروا دیا، یا دودھ کی ایک سپ سے کسی کا روزہ افطار کروا دیا، تو اللہ اس پر بھی اتنا ہی اجر عطا کرے گا کہ جتنا روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ بخشش کا پروانہ بھی ملے گا، جہنم کی آگ سے آزادی بھی میسر آئے گی۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث مبارکہ میں آگے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ وہ عشرہ رحمت ہے، اس کی رحمت اپنے جوبن اور عروج پر ہوتی ہے۔ دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے رہائی کا عشرہ ہے۔ بندہ چاہے تو اس ماہ مبارک کے اندر اللہ کی رحمت سے اپنی جھولیوں کو بھر سکتا ہے، اپنی بخشش کا سامان کر سکتا ہے، جہنم سے آزادی حاصل کر سکتا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر 4 کاموں کی کثرت کیا کرو۔ فرمایا 2 کام ایسے ہیں کہ جن سے تمہارا اللہ تم سے بڑا خوش ہوگا، اور ان 4 میں سے 2 کام وہ ہیں جن کے بغیر تمہیں چارہ ہی نہیں ہے۔ پہلے 2 کام فرمایا جن سے تمہارا رب تم سے بہت خوش ہوگا، وہ پہلا کام یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر لا الہ الا اللہ اس کلمے کی گواہی کی کثرت کیا کرو۔ اب ایک ہے زبان سے ورد کرنا لا الہ الا اللہ، یقیناً ایک اس کا ظاہر مفہوم تو یہی بنتا ہے کہ کثرت کے ساتھ اس کی تسبیح کی جائے، مگر وہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا کہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے صرف تسبیح تک نہیں محدود کرنا چاہ رہے کہ بندے اس کثرت کے ساتھ اس ورد کو اپنا، کہ یہ بات تیرے من میں اتر جائے کہ کائنات میں اگر کوئی ہستی جس کے سامنے جھکا جا سکتا ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے جو اللہ کی ذات ہے، اس سے ہٹ کر اور کوئی نہیں ہے۔ اور جب یہ بات تیرے من پر منکشف ہو جائے گی تو فرمایا تیرا زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ بدل جائے گا۔ اس بات کی کثرت کرنا اور اس راز کو اپنے من میں اتارنے کی کوشش کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی عبادت کے لیے ہم پیدا ہوئے، اپنی خواہشوں کی عبادت نہیں کرنی، مال کی عبادت نہیں کرنی، جاہ و منصب کو اپنا معبود نہیں بنانا، بلکہ عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔
اور دوسرا فرمایا کہ پھر اللہ سے بخشش طلب کرنا، کثرت کے ساتھ اللہ سے بخشش کا سوال کرتے رہنا۔ یہ دو کام فرمایا ایسے ہیں کہ اگر کثرت سے کرو گے تو تمہارا مولا تم سے خوش ہوگا، اور جس کا مولا اس سے خوش ہو جائے اس بندے کو اور کیا چاہیے؟ اس کو زندگی کے راز بھی سمجھ میں آ جائیں اور بخشش کا پروانہ بھی مل جائے۔ اور فرمایا دو کام جن کے بغیر تمہیں چارہ ہی نہیں ہے، وہ کثرت کے ساتھ کرنے والے کیا ہیں؟ فرمایا کثرت کے ساتھ اللہ سے اس کی جنت کا سوال کیا کرو اور اس کے جہنم سے اس کی پناہ مانگا کرو۔ فرمایا یہ دو وہ کام ہیں جن کاموں کے بغیر کسی بندے کو کوئی چارہ نہیں ہے، تو یہ کرنے چاہیے۔ پھر فرمایا اس حدیث مبارکہ کا اینڈ جس بات پر میرے آقا نے کیا، فرمایا اس مہینے کے اندر جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے گا تو اللہ رب العزت اس شخص کو قیامت والے دن میرے حوض کوثر سے اس کو پلائے گا۔ کتنا مشکل کام ہے کسی کو پانی پلانا۔ اور فرمایا جس خوش نصیب کو قیامت والے دن میرے حوض کوثر سے اللہ پلائے گا پھر جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ یہ آقا نے خود فرمایا اسی حدیث مبارکہ میں۔ تو میں صرف اس رمضان کی برکتوں اور فضیلتوں کو آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ رب العزت نے کتنا عظیم مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، اور اس مہینے کو پا کر بھی اگر کوئی بندہ اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکا تو اس سے بڑا پھر بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر قسماً حلفاً کے بعد ارشاد فرمایا کہ فرمایا مسلمانوں پر اس رمضان کے مہینے سے بہتر کوئی مہینہ آج تک سایہ فگن ہوا ہی نہیں، اور منافقین پر اس مہینے سے برا کوئی مہینہ آج تک نہیں آیا ہے۔ مومن کے لیے یہ سب سے بہتر مہینہ آقا نے جس کو قرار دیا وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ فرمایا مومن اس مہینے کے اندر خرچ کر کے، انفاق کر کے، قوت حاصل کر کے نیکی کے لیے تیاری کرتا ہے، جبکہ منافق اپنی غفلت کے باعث مومنوں کے اور اللہ کے نیک بندوں کے عیبوں کی تلاش میں لگ جاتا ہے، ان کی کمزوریوں کو تلاش کرتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی میرے آقا پھر فرما رہے ہیں کہ اس مہینے سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے۔ کیوں؟ جس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھل جائیں، جس مہینے کے اندر جہنم کے دروازے بند ہو جائیں، شیاطین کو جکڑ دیا جائے، ہر طرف اس کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو، اور وہ ہر رات آسمان دنیا پر آ کر اپنی شان کے لائق اپنے بندوں کو آواز دے رہا ہو کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے۔ اس مہینے سے بڑھ کر رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو خاص طور پر بات کی کہ اس مہینے کے اندر مومن انفاق کے ذریعے خرچ کر کے دوسروں کے کام آ کے قوت حاصل کرتا ہے اور نیکی کی تیاری کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا، خیرات کرنے کا، خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ جیسے پچھلے جمعہ المبارک میں صاحبزادہ ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب نے زکوٰۃ کی اہمیت پر بڑا خوبصورت لیکچر دیا تھا۔ تو زکوٰۃ کے لیے وقت تو کوئی معین نہیں ہے، جب چاہیں پورا سال آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مگر بالعموم ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ فرض تو ادا کرنا ہی ہے، مگر جب رمضان میں کریں گے تو عمل وہی ہے مگر اجر 70 گنا بڑھ جائے گا۔ اس حوالے سے بھی یہ انفاق کا مہینہ ہے۔ اور ابھی میں نے حدیث مبارکہ سنائی کہ میرے آقا اس بات پر انکریج کر رہے ہیں کہ بندے دوسرے کا روزہ افطار کروا، بھلے سے وہ ایک کھجوری کیوں نہ ہو۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، شہر المواسات ہے۔ تو اس مہینے کے اندر پھر کثرت کے ساتھ صدقہ کر کے، خیرات کر کے، انفاق کر کے، اپنی زکوٰۃ ادا کر کے اللہ کے حضور اپنی بخشش کا سامان اور کامیابی کا سامان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک بات پیش نظر رہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ بالعموم اگر سب سے زیادہ نگلیکٹ ہونے والا، نظر انداز ہونے والا کوئی دین کا رکن ہے تو وہ یہی زکوٰۃ ہے۔
ہم زکوٰۃ دیتے بھی نہیں ہیں اور ہمارا ضمیر اس پر ہمیں جھنجھوڑتا بھی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ابھی رمضان شروع ہو گیا ہے، بندہ روزہ نہ رکھے تو ضمیر ملامت کرتا ہے کہ کیسا بندہ ہے کہ تجھے روزہ رکھنے کی بھی توفیق نہیں ہے۔ مگر زکوٰۃ دین کا ایک ایسا رکن ہے کہ ہم زکوٰۃ دیتے بھی نہیں ہیں اور ہمارا ضمیر اس پر ملامت بھی نہیں ہے، ہم ایسے یوز ٹو ہو گئے۔ حالانکہ زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ نماز کا قائم کرنا ضروری ہے، جتنا کہ رمضان کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت میں قرتی برابر بھی فرق نہیں ہے، اور اکثر مقامات قرآن پاک کے آپ دیکھیں گے تو باری تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اکٹھا کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو باری تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر کیا ہے، اس کی بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ باری تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بندے یہ نماز اور زکوٰۃ ایک پیکج ہے جو الگ الگ قبول نہیں ہو سکتا، یہ قبول ہوں گے تو دونوں اکٹھے ہوں گے۔ جس کا سادہ سا معنی یہ ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، اوابین پڑھے، اشراق پڑھے، چاشت پڑھے، وہ جتنی چاہے سجدہ ریزیاں کرے، مگر اپنے مال کی اگر زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کے سجدوں کو بھی اس کے منہ پر دے مارا جائے گا، رد کر دیا جائے گا۔ دیکھیں نا، اس ماہ مبارک کے اندر ہم وقت نکالیں گے، باوضو ہوں گے، 5 وقت کی نماز۔ دیکھیں آج رش پہلے سے زیادہ ہے، یہ رمضان کی برکت ہے۔ نماز تراویح میں بھی جگہ نہیں ملتی مسجدوں کے اندر، سوا گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ کھڑے ہو کر آپ نے نمازیں ادا کر لی۔ پورا سال اگر تہجد کی توفیق نہیں ہوتی تو رمضان کی برکت سے کوئی 2 سجدے مولا کے حضور رمضان میں کرنے کا موقع مل ہی جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں تو یاد رکھیں یہ تب تک قبول نہیں ہوں گی جب تک ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اور اگر اتنی محنت کر کے بھی وہ سارا عمل رائے کا چلا گیا تو پھر سودا گھاٹے کا کیا، منافع کا تو کوئی نہ کیا۔ اور باری تعالیٰ نے قرآن میں کہا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ فرمایا وہ جو سونے چاندی کے ڈھیر اکٹھے کرتے ہیں، مال و دولت جمع کرتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، خرچ نہیں کرتے، فرمایا محبوب ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ اور وہ دردناک عذاب کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ان کے مال کو جہنم کی آگ میں تباہ کر ان کے جسموں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا بندے یہی وہ تیرا مال ہے جسے تو جمع کرتا تھا، اب اپنے مال کا مزہ چکھ۔ تو اگر ہم اپنی عبادات کی قبولیت چاہتے ہیں، سجدوں کی قبولیت چاہتے ہیں، نمازوں کی، قیام کی قبولیت چاہتے ہیں، تو عبداللہ ابن عباس سعید کی تفسیر میں فرما رہے ہیں کہ نمازیں اسی خوش نصیب کی قبول ہوں گی جو اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دے گا۔ اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو ان قریب یہ دنیا کی پہلے نمبر کی NGO بننے والی ہے جس نہج پر یہ کام کر رہی ہے۔ آپ اپنے صدقات، عطیات، زکوٰۃ، فطرانہ جمع کروانا چاہیں تو آج بھی مسجد کے اندر اسٹال لگا ہوا ہے، ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، وہاں بھی جمع کروا سکتے ہیں، مرکز میں بھی جمع کروایا جا سکتا ہے۔ تو آپ اپنے عطیات، زکوٰۃ اور خیرات جو کچھ بھی ہے وہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کو بھی دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا دیا ہوا 1 روپیہ بھی رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ وہ صحیح جگہ پر خرچ ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس ماہ مبارک کی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کو سمیٹ کر اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔